الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 اور 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ لوگ، کون؟ نصارہ، عیسائی، ان کی طرف اشارہ ہے، اشارہ ان کی طرف ہے۔ جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم انہیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے شم شم آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا ہے، اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کو پہچان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لو۔ اے اللہ ہمارا نام مع الشاہدین، وہ لوگ جو شہادت دینے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں ایمان کی، حق بات کی۔ اور یہ پہلے پہلے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ شأن نزول اس آیت کا یہ ہے کہ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ڈھا دیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، موجودہ نام ایتھوپیا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلی دفعہ مسلمان گئے، پھر پتہ چلا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، واپس آ گئے، لیکن ادھر آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو پہلے سے بھی زیادہ سختی ہے، مسلمانوں کو زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے، تو لہذا مسلمان دوسری دفعہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ جب دوسری دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو کفار مکہ نے اپنے 2 آدمی پیچھے لگا دیے کہ دیکھو یہ جاتے کدھر ہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ حبشہ گئے ہیں تو انہوں نے پھر ایک بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا، تحفے تحائف دے کے بھیجا، اور انہوں نے پہلے جا کر حبشہ میں جو وہاں کے پادری تھے عیسائیوں کے، ان کو انہوں نے وہ تحفے اور مال و ثواب دیے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھر نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بھی تحفے وغیرہ دیے، اور اسے کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہ تو انہوں نے تمہارا دین قبول کیا ہے، ہمارے دین سے ویسے وہ پھر گئے ہیں، اور وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں،
اور ان کے جو چاچے بابے اور جو قریبی ہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ نمٹ سکیں، تو لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندے ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی ایک بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، عدل و انصاف کرنے والا تھا، ظلم کو وہ برداشت نہیں کرتا تھا، بڑا نیکوکار تھا المختصر۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، میں دوسرے فریق کی بھی بات سنوں گا تو پھر فیصلہ کروں گا۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا جو حبشہ میں آئے تھے اور ان سے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، تو انہوں نے وہاں نجاشی کے بادشاہ میں تقریر کی کہ ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ نبی آئے جن کا ماضی بے داغ ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بت جو ہیں یہ خدا نہیں ہے، تمہارا خدا صرف ایک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑو نہیں، سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ یہ ساری چیزیں لمبی تقریر کی، کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیرت کی کتابوں میں مل جاتی ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس طرف جائیں۔ تو تقریر کی تو نجاشی نے کہا جو اس پر کلام نازل ہوا ہے تمہیں کچھ یاد ہے اس میں سے؟ اگر یاد ہے تو مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی۔ جب انہوں نے تلاوت کرنی شروع کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ کا کلام اگر بندے کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، سچائی ہو، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر یہ کلام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ہم تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش ہم اس کی تھوڑی سی سمجھ لگے کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھیں یہ دل کو کیسے ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو، اور جو پادری ان کفار مکہ کی حمایت میں آئے تھے، مال و زر سے خرید لیے گئے تھے، دوسرے لفظوں میں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری، اور ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور آج بھی دیکھو حضرت عمر کا اتنا مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے بہنوئی سے قرآن پاک کی چند آیات سنی، دیکھو آئے کس نظریے سے تھے کہ نعوذ باللہ تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ تو کسی نے راستے میں کہا اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اتنا غصہ وہ تلوار اسی طرح لے کر بہن کے گھر آئے۔ وہ لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ چند آیات پڑھیں بہنوئی نے تو عمر کی آنکھوں سے آنسو، اللہ اکبر۔ یہ بڑے سے بڑا سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھیں تو اللہ نے یہی ارشاد فرمایا۔ نجاشی نے بہرحال کہا کہ جاؤ بھائی، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، یہ حق بات پر ہیں، انہیں میں واپس نہیں کروں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو پھر اس نے اپنے پادریوں کی اور علماء کی ایک جماعت بھیجی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے قرآن پاک رکھا اور انہیں تلاوت کر کے سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب وہ واپس گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، لیکن نجاشی نے اپنے اسلام کا برملا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اکثریت پادریوں کی جو تھی وہ اپنے دین پر بڑی سختی سے قائم تھے اور خدشہ تھا نجاشی کو کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنے اسلام کا برملا اظہار نہیں کیا۔ چند لوگوں کو پتہ تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، غائبانہ نماز جنازہ، کیونکہ اس کی نماز جنازہ ادھر پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور جس کی نماز جنازہ کہیں بھی نہ پڑھی گئی ہو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان کے سامنے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا جب وہ سنتے ہیں تَرَىٰ عَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے شم شم آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس کی یہ تاثیر ہے، ہم تو ایسے گزرتے چلے جاتے ہیں نا، ہماری زندگی اسی طرح کٹ رہی ہے۔ میں رات بھی سوچ رہا تھا، صبح بھی، یہ کیسے ایک ایک دو دو آیتیں کر کے آج 7واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ کتنی تیزی سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ایسے زندگی اتنی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ کاش ہم اس کی ایک ایک آیت کر کے ہی سمجھتے۔ ایمان کو تقویت دینے والی چیز قرآن پاک ہے، اور یہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے قرآن پاک۔ یہ بہت بڑی روحانی غذا بھی ہے، بہت بڑی روحانی طاقت بھی ہے جو دل کو تقویت دیتی ہے، ایمان کی طاقت پیدا کر دیتی ہے بندے کے اندر۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو مما عرفوا من الحق، اللہ اکبر، تو انہوں نے حق پہچان لیا ہے، انہیں حق بات کی سمجھ لگ گئی ہے، انہیں حق ذات کی سمجھ لگ گئی ہے، اللہ کی سمجھ لگ گئی ہے، اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ کے کلام کو پہچان لیا ہے، دین اسلام کو پہچان لیا ہے۔ اصل تو پہچان یہ ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے، حق بات کی پہچان ہو جائے اور پھر بندہ حق پر ڈٹ جائے، یہی تو کامیابی ہے۔ یقولون ربنا آمنا، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا، لہذا فاکتبنا مع الشاہدین، ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر لے جنہوں نے حق بات کی شہادت دی، ہمیں بھی صحابہ اکرام کی لسٹ میں شامل کر لے، نیکوکاروں کی لسٹ میں شامل کر لے، ہمارا بھی نام ادھر لکھ دے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے، جو کامیابی کے راستے پر چل نکلے، مراد شاہدین سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام نے شہادت دی نا، اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک کے حق سچ ہونے کی کنہوں نے شہادت دی؟ صحابہ اکرام نے، اور بعد میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو بھی اس چیز کی شہادت اور گواہی دیں گے، ان سب کا ثواب کا ایک حصہ صحابہ اکرام کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ سب سے اول تو وہ ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت نے۔ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا،
ہاں، اس دین کے یہاں تک پہنچنے میں صحابہ اکرام کا خون، ان کا جان، ان کی مال، یہ سارا لگا ہے۔ وہ گھروں بے گھر ہوئے، ہجرت کرنا پڑی، اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑا، موت اور آگ کے سمندر سے گزر کے یہاں تک دین پہنچا ہے جس کی آج ہم قدر نہیں کر رہے۔ ایسے نہیں پہنچا۔ ایک ایک بندے کی ذرا دیکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ جب ذرا تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو، ایک ایک بندے کو دیکھ لو، یہ ہیں اولین شاہدین۔ یہ ایسے نہیں ہم تک اسلام پہنچا، اسلام کی اصل میں قدر بھی انہیں ہی تھی جنہوں نے اس راستے میں، اسلام کے راستے میں تکلیفیں، مشقتیں اور یہ ساری مار برداشت کی ہے۔ ان سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو جس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے حق بات پہ قائم رکھ کے بتا دیا، عورت ہو کے بھی، غلام ہو کے بھی، عورت بھی غلام بھی۔ تو فرمایا فَاكْتُبْنَا، اے اللہ ہمارا نام لکھ لے مع الشاہدین، صحابہ اکرام کے ساتھ، اس جماعت میں ہمارا نام بھی لکھ دے، کسی کونے خطرے میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا نام بھی حق والوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کونے